بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جولائی کو لیکچر نمبر 2 یعنی سورۃ احزاب کے رکوع نمبر 8 جس کا ترجمہ لیکچر نمبر 1 میں پہلے میں کر چکا ہوں۔ لیکچر نمبر 2 میں سورۃ احزاب کے رکوع نمبر 8 کے مشقی سوالات حل کرنا ہے۔ اس مشق میں کل 3 سوالات ہیں اور ہر سوال کے جواب کے بارے میں میں تھوڑا وضاحت کرتا چلوں گا۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ یعنی سورۃ احزاب کے اس رکوع میں جو مسلمان عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو پردے کا جو حکم کیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہیں، وہ کیا ہدایات ہیں اور اس پردے میں حکمت کیا ہے، یہ سوال ہے۔ سوال کے جواب میں یہ بات وضاحت کے محتاج ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا جو یہ حکم کیا گیا ہے تو رکوع کے پہلے نمبر آیات میں یہ حکم ہے اور اس کی تشریح میں شان نزول میں بیان کر چکا ہوں کہ کافر منافق لوگ مسلمان عورتوں کو راستے میں وہ چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ کرتے جب وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے گھروں سے باہر صحراؤں میں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا، یہ ہدایات فرمائے کہ جب تم اپنے قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے لیے باہر نکلو، صحراؤں میں جاؤ یا دوسری ضرورت کے لیے باہر نکلو تو اپنے جسم کو ایک بڑے چادر میں چھپائے رکھو، ڈانپ لیا کریں تاکہ معلوم ہو کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ پردہ کے اندر ہیں، تو پردہ کے اندر آزاد عورتوں کا پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ اور جو لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کو حکم یہ تھا کہ وہ باہر ضرورت کے وقت نکلنے کے لیے اپنے چہرے کو وہ نہ ڈانپ لیا کریں بلکہ ان کے چہرے کھولے رہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ لونڈیاں ہیں، یہ آزاد عورتیں نہیں ہیں۔ یہ ہدایت تھی تو مسلمان عورتوں نے پردہ کرنا شروع کیا اس وقت سے، اور آج تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم باقی ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کے ساتھ باہر اپنی ضرورت کے لیے نکلیں گی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عورت پہچانی جائے کہ یہ عورت آزاد عورت ہے یا یہ لونڈی ہے، جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یعرفن فلا یؤذین۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں پہچانی جائیں، آزاد عورتیں پہچانی جائیں، لونڈی پہچانے جائیں تو پھر آزاد عورتوں کو تکلیف نہ دیا جائے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان آزاد عورتیں تو پردے میں رہیں، لونڈیاں پردہ نہ کریں۔ لونڈیوں کو صرف چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، باقی جسم وہ بھی ڈانپ لیا کرے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ منافقین کو مسلمان عورتوں کو چھیڑنے سے منع کیا گیا اور لونڈیوں کو چھیڑنے سے منع نہ کیا گیا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، کیونکہ آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ دی ہے کہ ہوا وہ آزاد عورتیں ہیں، ہوا وہ لونڈیاں ہیں، اگر ان کو چھیڑنے سے یہ لوگ منع نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کریں گے، پھر وہ ان کو مدینہ سے باہر نکالیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد عورتوں کو چھیڑنا بھی جائز نہیں، ان سے بھی منافقین کو، یہودیوں کو منع کیا گیا، اور لونڈیوں کو چھیڑنا بھی جائز نہیں، ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 1، اس کے بارے میں ہدایات ہیں، مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں ہدایات اور پردے کی حکمت دونوں پر بات ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، مشق کے سوال نمبر 2 میں ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ تو منافقین کا کردار کیا تھا؟ منافقین کا کردار یہی تھا جیسا کہ پہلے سوال میں بیان کر چکا ہوں کہ منافقین وہ راستوں میں کھڑے ہوتے، مسلمان عورتوں کو چھیڑتے، اور چونکہ اس وقت چہرے کا پردہ نہیں تھا تو یہ پتہ نہیں لگتا تھا، عام عورتیں، مسلمان عورتیں، لونڈیاں اور آزاد عورتیں سب
بغیر چہرے ڈانپے ہوئے باہر نکلتے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں یا یہ لونڈیاں ہیں، اور راستوں میں کھڑے ہوتے اور مسلمان عورتیں جب قضاء حاجت کے لیے صحراؤں میں جاتے تو ان کو چیڑتے، ان کے پیچھے آوازیں کستے، آوازیں کرتے۔ یہ بھی ان کا عمل تھا، اور یہ بھی عمل تھا ان کا کہ وہ افواہیں پھیلاتے کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، دشمن آ رہا ہے، اس قسم کی آوازیں وہ پھیلاتے۔ یہ تھا منافقین کا کردار۔ آگے ہے منافقین کو تنبیہ۔ منافقین کو یہ تنبیہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی، آیات نازل فرمائی کہ اگر یہ منافقین اپنے حرکتوں سے باز نہ آئیں، اپنے ان کمینہ کاموں کو نہ چھوڑیں، تو اللہ اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح تنگ کرتے رہیں، اس عمل سے وہ منع نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان پر مسلط کرے گا، ان کو حکم دے گا اپنے پیغمبر کو کہ ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دو۔ چنانچہ یہود جب اپنے افواہوں سے منع نہ ہوئے اور بدعملیوں سے منع نہ ہوئے تو اس کے پاداش میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو سزا یہ دیا کہ ایک قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، قبیلہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا۔ یہ ان کا انجام ہوا کیونکہ وہ اپنے اعمال سے باز نہ آئے۔ پھر ہے تیسرے نمبر پر منافقین کے لیے وعید۔ منافقین کو یہ وعید سنائی گئی کہ جب وہ یہ عمل کرتے رہیں گے، مسلمانوں کو چھیڑتے رہیں گے، تو ان کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اور جہاں بھی وہ پائے جائیں گے مسلمان ان کو پکڑیں گے اور ان کو قتل کریں گے اللہ کے حکم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو پکڑیں گے، ان کو قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ ہے منافقین کے لیے وعید۔ تو سوال نمبر دو میں یہ سوالات کے جواب میں یہ 3 ٹاپک میں نے لکھے ہیں: منافقین کا کردار، منافقین کو تنبیہ، منافقین کے لیے وعید۔ اس رکوع کے سوال نمبر 3 میں ہے قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے۔ اگر رکوع پر آپ غور کریں تو آیت نمبر 63 میں ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدرک لعل الساعة تکون قریبا۔ آیت نمبر 63 میں سوال اور جواب دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، یہودیوں کا سوال۔ یہ سوال زیادہ تر یہودی کرتے تھے اور استہزاءً کرتے تھے، یہ نہ کہ وہ قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ استہزاءً یہ تو ان کو پتہ تھا کہ قیامت کا علم جو ہے، حقیقی علم، وہ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو قیامت کا علم دیا ہے، لیکن بطور استہزاء مشرکین، منافقین اور یہود یہ سوال کرتے تھے کہ اے پیغمبر، آپ ہمارے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ان میں تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہمیں تنبیہ دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو قیامت کب آئے گی؟ اس کا کوئی مقرر دن ہے، کوئی مقرر وقت ہے؟ تو سوال نمبر 3 کے ٹاپک نمبر 1 میں قیامت کے متعلق یہودیوں کا سوال تھا، جو رکوع کی آیت نمبر 63 میں اس سوال کی طرف اشارہ ہے یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پھر ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منافقین کو، سائرین قیامت کو جواب اسی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں قل انما علمها عند اللہ وما يدرک لعل الساعة تکون قریبا۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، وہ اللہ نے کسی نبی یا کسی فرشتے کو نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ قیامت اسی تاریخ کو آئے گی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات وہ احادیث میں بیان فرمائے ہیں، مثلا اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ احادیث جمع کی ہے۔ مولانا محمد رفیع عثمانی نے کتاب لکھی ہے علامات قیامت اور ظہوری امام مہدی، نزول مسیح، اور عاشق الہی صاحب نے کتاب لکھی ہے علامات قیامت۔ ان کتابوں میں علامات قیامت کے بارے میں وہ احادیث انہوں نے جمع کی ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے علامات وہ آئے ہیں،
وہ قیامت کے علامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ دابۃ الارض ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، وہ پوری زمین پر وہ چلے گا. اسی طرح احادیث میں دجال کا نکلنا، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نیچے اترنا، کعبہ کا ختم ہونا، یہ قیامت کے علامات ہے. تو قیامت کے علامات کے بارے میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں. تیسرا نمبر جو ٹاپک ہے منکرین قیامت کے لیے وعید. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آخر میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کے رسول کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، ان اللہ لعن الکافرین، ان پر اللہ نے لعنت اور پٹکار کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے سعیر گرم جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا کہ جہنم سے ان کو نکالیں گے اور ان عذاب سے ان کو نجات دلائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کو ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا. پھر وہ افسوس کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. اور اپنے کفر پر اور اپنے بڑوں کے، اپنے سرداروں کی کفر کے سرغنوں کی اتباع کرنے، تابعداری کرنے، ان کی بات ماننے پر افسوس کریں گے، کیونکہ انہوں نے ان سب کو گمراہ کیا ہے. اور پھر ان کے لیے وہ اللہ سے عذاب کا سوال کریں گا کہ اللہ ان پر لعنت کرے، ان کو دوچن عذاب دے دے. لیکن ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو دوہرا عذاب ملے گا، کہ جو کو بڑا ہے، بڑے ہیں، ان کو بھی عذاب ملے گا دوچن، کہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور جو ان کے پیچھے چلے ہیں ان کو بھی عذاب ملے گا. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں باقی کریں گے.